یہ کائنات سراہی تھی جام آنکھیں تھیں، مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ موجود ہیں لاہور کے میو ہاسپٹل کے اندر، اور یہاں پہ جو آئی کا وارڈ ہے اسپیشلی وہاں پر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ایسی چیز، ایک ایسی نعمت جو کہ اس کائنات کی تمام اجالوں کو، روشنیوں کو، رنگوں کو ہمیں دکھاتی ہے، وہ آنکھیں ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنی آنکھوں کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کو خراب کرتی ہیں؟ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اور کس طریقے سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ڈاکٹر عائشہ یہاں پر جو آپٹومالوجی کا سیکشن ہے آپٹومیٹری کا، وہاں پر آپ لیکچرر ہیں اور آپ نے ایم فل کیا ہے آپٹومیٹری میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ لاہور میں خاص طور پہ، جیسے کہ ہمارا مطلب پوائنٹ آف ریزیڈنس لاہور ہے، یہاں پہ اکثر اسموگ اور اس طرح کی بے شمار اور مطلب اس طرح کی وبائی امراض اکثر جو ہیں ان کا موجب بننے والی چیزیں موجود رہتی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسی آلودگی والے ماحول میں اپنی آنکھوں کا ہم بچاؤ کیسے ممکن کر سکتے ہیں؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پچھلے 2 سالوں سے اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ، اور بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے آئیز اور تھروٹ کو۔ تو آنکھوں کی اور سانس کی بیماریاں بہت کامن ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ آنکھوں کے لیے بیسیکلی ہم اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سن گلاسز یوز کریں، پروٹیکٹیو گوگلز لگائیں باہر جاتے وقت، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو منیمائز کریں اسموک کے ڈیوریشن میں، اور ہاتھ وقت دھوئیں، بار بار ہینڈ واش کریں اپنے، تاکہ آپ کے انفیکٹیو یا الرجی جو ہے وہ آپ ٹچ کریں تو آئیز آپ کے الرجک نہ ہو۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ اگر پرزسٹ کرتی ہے پھر بھی آپ کی اسموک سے اریٹیشن، برننگ سینسیشنز وغیرہ، تو ہم لیوبریکیشن یا کچھ آئی ڈراپس ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو۔ یہ تو وہ اس دورانی میں ہو گیا جب اسموگ وغیرہ کا معاملہ ہو، لیکن عام روٹین میں اسموگ نہیں بھی ہوتی تب بھی لاہور کا تو ویسے ہی اس کی آب و ہوا بہت آلودہ ہے، تو ان حالات میں بھی یہی پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں؟ پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں جی، ایگزیکٹلی یہی ہوتے ہیں۔ اسپیسیفکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن گلاسز وغیرہ، لیکن الرجی اور انفیکشن وغیرہ بہت کامن ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ ان کی بیسیکلی ٹریٹمنٹ بھی ہے، پھر ان کو ٹریٹمنٹ رجیم سے ہم باقاعدہ ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ آنکھوں پر براہ راست نظر انداز ہو سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں ہمارے؟ ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ جنیاتی بیماریاں ہیں اور مختلف انفیکشنز ہیں جو اسپریڈ ہو رہے ہیں آج کل۔ ان کے علاوہ آنکھوں کی نظر کی کمزوری ہے، اور بچوں میں بھینگا پن وغیرہ ہیں جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے، اور ہمارے پاس اسپیسیفکلی ہر بیماری کے لیے ڈپارٹمنٹس اور پروفیشنلز ہیں اویلیبل۔ ڈاکٹر صاحب وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ بہت زیادہ انکاؤنٹر کرتے ہیں آپ ڈیلی بیسس پہ، یعنی آپ کے پاس پیشنٹ ظاہر آتے ہوں گے، تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ زیادہ انکاؤنٹر کرتے ہیں کہ یہ پرابلم بہت زیادہ کامن ہے خاص طور پہ ہمارے علاقے میں؟ ایکچولی مختلف بیماریوں کے مختلف کوانٹٹی میں کہہ لیں کہ آپ پریولنس کے ساتھ پیشنٹس آتے رہتے ہیں یہاں پہ۔ بیسیکلی میں اپنی فیلڈ یا پروفیشن ریلیٹڈ بات کروں تو ہم ریفریکٹیو ایررز کے، بچوں میں بھینگے پن، اور بچوں میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایمبلائیوپیا جسے ہم کہتے ہیں، جس سے نظر مستقل بنیادوں پہ دھندلا جاتی ہے۔ صحیح۔ اس طرح کے مریضوں کو اور سفید موتیے کے مریضوں کو بہت زیادہ آج کل ڈیل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ میم یہ بتائیے کہ یہ 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹس کا ہم لوگ سنتے ہیں، ایک آپتھالمالوجی ہے اور دوسرا آپٹومیٹری ہے، یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے بنیادی؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے ہمارے، اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی چیز ہے، بالکل آئی اسپیشلسٹ ہیں اکثر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپتھالمالوجی بیسیکلی میڈیسن اینڈ سرجری ریلیٹڈ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک MBBS ڈاکٹر MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کر کے، یا کوئی فیلوشپ وٹ ایور از دا پوسٹ گریجویشن ڈگری کر کے، وہ آپتھالمالوجی کی ڈگری اچیو کرتے ہیں، آپتھالمالوجسٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی آپٹومیٹری از آئیدر ڈاکٹر آف آپٹومیٹری اور BSc آنرز ان پاکستان۔ کافی انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر آف آپٹومیٹری کروا رہے ہیں 5 ایئرس کا، کرنٹلی اس کالج میں BSc آنرز ہو رہا ہے 4 ایئرس کا، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن MPhil اینڈ فردر PhD۔ صحیح، ٹھیک، یعنی یہ ایک الگ ڈگری ہے، اور اس کو آپ MBBS کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جو آپٹومیٹری ہے، لیکن آپٹھالمالوجی کے لیے MBBS ریکوائرمنٹ ہے، MBBS کمپلسری ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مین ڈفرینس آ جاتا ہے یہاں پہ سرجری کا۔ ایک آپٹومیٹرسٹ سرجری پرفارم نہیں کر سکتا، جبکہ ایک آپٹھالمالوجسٹ بیسیکلی سرجری پرفارم کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف نان سرجیکل ہے، اور میں ایک
فزیشین کے طور پہ، فزیشین آپٹومیٹرسٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ باہر مطلب جو اکثر لوگوں نے کلینکس بنائے ہوئے ہیں اور خود ہی مشینری رکھ کے اور بغیر کسی ڈگری کے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا آپ اپنے پیشنٹس کو کیا ریفر کرنا چاہیں گی؟ کیا ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ صرف یہ یوں دکھانا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, اے لکھا ہوا ہے, بی لکھا ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں آپ کو اینک کا, تو یہ ٹھیک ہے؟ ایکچولی پاکستان میں بہت زیادہ ایسے سیٹ اپس ہیں جہاں پہ بغیر ڈگری کے لائک ایک میٹرک ہے, کوئی انٹر ہے, کوئی میٹرک یا انٹر بھی نہیں ہے, اور اس نے اپنا آپٹومیٹری کلینک بنایا ہوا ہے یا اس نے آپٹیکل شاپ بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چیک اپ کرتا ہے اور وہاں وہ گلاسز بنانے, اس کا کام اتنا ہے کہ وہ آپٹیشین کی ڈگری کر کے صرف گلاسز بنا کے پیشنٹ کو دے دے. وہ بھی وہ آپٹیشین کی ڈگری لیے بغیر نہیں بنا سکتا. لیکن یہاں پہ ہر جگہ ڈگری کے بغیر, آپٹومیٹری کی ڈگری تو دور کی بات, آپٹیشنری کی بھی ڈگری کے بغیر نظر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. نظر کو ٹیسٹ کرنے کے بعد گلاسز ایڈوائز کیے جاتے ہیں. ایون بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی پروفیشنل سے, کوالیفائڈ آپٹومیٹرسٹ سے پیشنٹ نظر چیک کروا کے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس میں تو یہ ایسے ہونا چاہیے تھا, ویسے ہونا چاہیے تھا, اور وہ اپنی مرضی سے پیشنٹ کو گلاسز بنا کے دے دیتے ہیں. صحیح. اس چیز کو بین ہونا چاہیے, ایک لیجسلیشن آنی چاہیے, قانون بننا چاہیے, جو کہ ہماری کاؤنسل پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ بہت جلد آ جائے گی. اس چیز کو عوام کی طرف سے بھی بین ہونا چاہیے. جب آپ جاتے ہیں کسی کے پاس نظر چیک کروانے کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا لائسنس ڈسپلے ہوا ہے یا نہیں. جب ہم کئی دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو ایک ریگولر ڈاکٹر ہے جس نے پراپر ڈگری لی ہے وہ چارج بہت زیادہ کرتا ہے, تو لوگ زیادہ پیسے بچانے کے چکر میں وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, آپ کے سوال سے ایک سوال ہے کہ یہاں پر جیسے ابھی ہم لوگ میں ہاسپٹل میں وی آر سٹنگ رائٹ ناؤ, تو یہاں پہ وہ کون سی فیسلٹیز ہیں جو کہ اپروکسیمیٹلی فری یا بہت کم پیسوں میں ارزاں ہیں جس کو سن کر ایک مریض یہاں پر اٹریکٹ ہو؟ دیکھیں یہاں ہماری بہت ہیوی او پی ڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آلموسٹ 600 پیشنٹ کی پر ڈے, اور یہاں پہ کسی بھی چیز کی فیس چارج نہیں کی جاتی. جو پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ 1 روپے پرچی میں اپنا چیک اپ سے لے کر آپریشن تک سب کچھ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ پرائیویٹ کلینک پہ کسی ڈاکٹر کے افورڈ نہیں کر سکتے تو پیشنٹ کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں لازمی آنا چاہیے. یہاں پہ بھی وہی کوالیفائڈ پرسنلز ہیں, وہی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں جو پرائیویٹ چیک کر رہے ہیں اور اتنا ہی ٹائم لگا کے چیک کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہی جدید مشینری موجود ہے جو پرائیویٹ سیٹ اپس میں ہوتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ اور اس سے اچھی. اتنے مہنگے سیٹ اپس اور اتنا مہنگا اکوپمنٹ پرائیویٹلی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے ایک میو ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, اس کے آئی ڈپارٹمنٹ میں جدید ترین اکوپمنٹ اس وقت موجود ہے, اور یہاں پہ پیشنٹ فری آف کاسٹ چیک اپ کروا سکتا ہے. صحیح. اور کیا یہ فیسلٹی سارے ہاسپٹلس میں ہے یا وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ میو ہاسپٹل پریسائزلی؟ ایکچولی جتنے بڑے یہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ کے ٹیچنگ ہاسپٹل, ان سب میں فیسلٹی موجود ہے, اور ان سب میں آپٹومیٹرسٹ اور آرتھوپٹسٹ اور آپٹھالمک ٹیکنالوجسٹ لائک میرے جیسے پروفیشنلز اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے بعد موجود ہیں. صحیح. تو کیا یہاں پہ آپٹومیٹری اور آپتھالمولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کمبائنڈ ہے, یعنی جو پیشنٹ آپ کو لگے کہ اب اس کو سرجری کی ضرورت ہے پھر آپ کو اس کو آپتھالمولوجی میں آپ ریفر کر دیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں آپتھالمولوجی میں. اور سیکنڈلی کہ یہاں پہ ڈفرینٹ رومز ہیں. جیسے میں اپنے آپٹومیٹری کلینک میں بیٹھتی ہوں اور میں پیشنٹ کو اسیس, ایویلیویٹ, ڈیٹیکٹ اور ڈائگنوز کرنے کے بعد اگر اس کو اسپیکٹیکلز, کانٹیکٹ لینسز یا میری ڈومین سے جب کیس باہر جا رہا ہوتا ہے تو پھر میں اسے ریفر کر دیتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک آپٹومیٹرسٹ جو ہے, مطلب لوگ, اب ظاہر ہے اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کا نہیں ہے, اس کا ایک سوسائٹی میں کیا رول ہے, یعنی کہ کیا صرف اور صرف اس کے پاس اسی صورت میں جانا چاہیے جب آپ کو مسئلہ ہو, یا ویسے بھی ریگولر بیسس پہ آپ کو اسے چیک اپ کروانا چاہیے؟ دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے پہلے کہ ہم آپٹومیٹرسٹ کے پاس جائیں. اسکریننگ کے لیے آپٹومیٹرسٹ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. آج کل ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے جہاں پیشنٹس آپٹومیٹرسٹ اسکرین کر رہے ہیں, یعنی کہ بیماریاں ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں. ریسرچ بیسس پہ کام چل رہا ہے, ریسرچ بیسس پہ سرویز کے پوائنٹ آف ویو سے ڈھونڈ کے پیشنٹ کو نکالا جا رہا ہے ان کے علاقے میں جا کے کہ یہ جو ہے اس کو نظر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا اس کو پردہ چیک کروانے کی ضرورت ہے, اسے آپٹھالمولوجسٹ کے پاس ریفر کیا جائے, اسے فردر آپٹومیٹرسٹ کے پاس ریفر کیا جائے. صحیح. تو اویئرنیس, اسکریننگ, اس کے بعد پرسکرپشن آف گلاسز, ڈائگنوزز, اور پھر ریفر ٹو آپٹھالمولوجی ڈپارٹمنٹ, یہ سارا آپٹومیٹری کا رول ہے. لیکن دا فرسٹ اسٹیپ از اویئرنیس. جب اویئرنیس ہوگی, ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی تو
انشاءاللہ یہ اس طرح مزید streamline بہتر ہو ہوں گے. جائے گا. اچھا میم یہ بتائیے کہ وہ کون سے مطلب ایسی میڈیسنز ہیں OTC جو آن دا کاؤنٹر ہمیں اویلیبل ہوں اگر کسی کی آنکھوں میں اریٹیشن ہو چکی ہے اسموک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو کیسے وہ بندہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس اگر نہیں جا سکتا سپوز, تو وہ کون سی بنیادی میڈیسن ہے جس کو لے کے, یا کوئی ایسا فزیکل میتھڈ ہو جس کو یوز کر کے وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے افاقہ پہنچا سکتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی صورتحال ہے جس سے لائک درد, آنکھوں میں تکلیف, آنکھوں میں ریڈنس یا آنکھوں سے پانی آنا, یا اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تکلیف جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یا اس تکلیف کے کو علاج کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے, تو گھر بیٹھ کے کسی دوائی کو ڈالنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ فوراً چیک اپ کے لیے جائیں. ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے بتا دوں جی کہ یہ قطرے ہیں, اگر کسی مریض کو یہ مسئلہ ہو تو وہ یہ قطرے ڈال لیں, یا یہ اینک ہے, یہ مسئلہ ہو تو یہ اینک لگا لیں, یا یہ کانٹیکٹ لینس ہے, آپ کو مسئلہ ہو تو آپ یہ, یعنی کوئی بھی ایشو ہے اس کا اپنے چیک اپ کروانا ہے اور اس کے بعد سیلف ڈاکٹری نہیں کرنا. جی لازمی چیک اپ کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم ایک اور سوال ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا, جیسے یہ موتیا اور اس طرح کی اور ہم بیماریوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, تو کیسے ہمیں اس چیز کا علم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ مسئلہ ہے, وہ اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا وہ فلاں مطلب انڈیکیٹ کر لے ان سمٹمس کو اور پھر وہ اس کے بعد چلا جائے کسی ڈاکٹر کے؟ ایکچولی پیشنٹ کو صرف اس کی سمٹمس کا پتہ ہوتا ہے جو وہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ اس کو بیماری کا نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے سفید موتیا ہو گیا یا مجھے کالا موتیا ہو گیا ہے. پیشنٹ جب محسوس کرتا ہے تکلیف یا نظر میں کمزوری یا دھندلا پن, یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے کچھ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ فوراً رپورٹ کرے اپنے نزدیک کسی بھی ہاسپٹل میں. ٹھیک ہو گیا. تو میں اب کیا پیغام دینا چاہیں گی آنکھوں کے حوالے سے جو آپ کو ناظرین سن رہے ہیں؟ آنکھوں کے حوالے سے آنکھیں بہت قیمتی چیز ہیں, آنکھوں کے بغیر دنیا بالکل ویران ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جب بھی خاص طور پہ نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں تو یہ ضرور یقینی کریں کہ آپ جس سے نظر چیک کروا رہے ہیں وہ ایک کوالیفائڈ آپٹومیٹرسٹ ہے. اگر وہ ایک کوالیفائڈ آپٹومیٹرسٹ نہیں ہے تو آپ وہاں سے واپس آ جائیں. صحیح, بہت شکریہ میم آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عائشہ کی زبانی کہ آپٹومیٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا اس سوسائٹی میں کیا رول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کی پریونٹیو میجرز لینے کے بعد آپ کی آنکھیں سیکیور رہیں گی. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں کا بے شک شکریہ. السلام علیکم.